السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ پچھلی بار لیسنس میں ہم نے دو بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں پڑھا تھا، خاص طور پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ایک غزوہ بدر کے ہم نے پڑھا، ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی غزوات اور سرایا جو ہے ان کے بارے میں پڑھا کہ کس کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خود یعنی مکہ والوں کے خلاف، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا۔ اور ان تمام واقعات کے بعد قریش مکہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے بالکل چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تقریباً 1 سال تک کوئی بھی ایسی جنگی مہم نہیں ہوئی تھی، کوئی کاروائیاں سچ نہیں ہوئی، تو کمپلیٹلی طور پہ ایک سکون سا آ گیا تھا۔ اور لیکن اس سارے سکون میں قریش مکہ تو کچھ وہ کہتے ہیں نا ڈر کے دبک کے بیٹھ گئے تھے، لیکن یہود جو ہے وہ بسائڈ تمام چیزوں کے اپنی خباثت، اپنی سازشوں، اور جو ان کی وہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل ایک ان کی نیچر ہے منافقانہ، اس سے باز نہیں آئے تھے۔ دو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف نکال بھی دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے موقع دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور ہر دور میں یہود ایسے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم ان کو دوست سمجھتے ہو، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اور ایگزیکٹلی یہود کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا یہی بیہیویئر تھا کہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کو انہوں نے نقصان دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب ان کو نکال دیا گیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، تو اب وہ آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ اب کیا ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کی اور بت پرستوں کے درمیان جو ایک لڑائی چل رہی ہے، تو پہلے تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو یہ قریش مکہ ختم کر دیں گے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب قریش مکہ کو بہت مختلف اوقات میں جب مار پڑی تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، تو ان کو لگا کہ اچھا ہمارا تو خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے پورے ہو جائیں گے، لیکن ایسے کچھ نہیں ہوا، تو اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور کیوں نہ کہ کوئی ہم ایسا کام کرے جس سے کمپلیٹلی طور پر مسلمانوں کو اریز کر دیا جائے، کمپلیٹلی طور پہ ان کو فنش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اکیلے تو یہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کوئی ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرٹی پلان کیا، بہت ہی ایک خوفناک پلان کیا کہ جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لکھتے ہیں بیک ٹو بک، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوئی تھی۔ احزاب کس کو کہا جاتا ہے؟ گروہوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا بھی اسی لیے جاتا تھا کہ تمام گروہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ کوئی 10,000 کا یہ لشکر تھا اگینسٹ مسلمز، جس کے اندر 4,000 قریش کے اور 6,000 جو باقی تمام قبائل مل کے تھے، اور انہوں نے تمام نے مل کے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے لڑنے کے لیے۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس جنگ میں خاص ایک ٹرنچ کھودی گئی تھی، ایک خندق کھودی گئی تھی صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں نے اپنی حفاظت کی تھی۔ مدینہ کے شمال کی طرف یہ خندق کھودی گئی تھی، اور 1 میل اس کی لمبائی تھی اس خندق کی۔ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ گزر چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، کمپلیٹلی طور پہ امن تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلیتاً فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ مسلمانوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا۔ مسلمان کا اصل مقصد جو ہے وہ قتل و غارت اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دونا اور ایک دوسرے کے اوپر لینڈ لینا اور قبضہ کرنا، یہ مسلمانوں کا نہیں تھا، ان کا ہے دین کی اشاعت کرنا، دین کو پھیلانا۔ لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کو چاہے آپ اپنی اولاد کی طرح بھی پالیں گے تو جیسے ہی وہ بڑا ہوگا کیا ہوگا؟ آپ کو ڈس دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے، چنانچہ خیبر میں قیام کرنے مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دی، اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل
عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئی. یعنی جو انہوں نے ایک گھناؤنا پلاننگ کی تھی, ایک ایول قسم کی ان کی پلاننگ تھی, اس میں وہ کامیاب ہو. پہلے سعید کہتے ہیں, یعنی سیرت لکھنے والے جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف آمادہ کیا جنگ کے لیے اور اپنی مدد کا یقین دلایا. کیوں؟ اکیلے نہ وہ لڑ سکتے تھے یہود مسلمانوں کے خلاف, اور نہ قریش مکہ کو بھی کتنی دفعہ آلریڈی نقصان ہو چکا تھا. تو اب انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم اگر سب مل کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو ہم اس طریقے سے نقصان دے سکتے ہیں. اور دونوں کو, یعنی یہود نے خاص جا کے جن کے پاس, یعنی قریش مکہ کے پاس جب گئے اور ایون باقی غطفان اور ان قبائل کے پاس گئے, تو ان کو مدد کا یقین دلایا کہ ہم سب مل کے یہ سب کریں گے. تو لیک بنو غطفان کے پاس بھی گئے, انہوں نے بھی بات مان لی. قریش تو پہلے ہی سے ان کو موقع چاہیے تھا, ان کی دشمنی کے اندر وہ کہتے ہیں, کیونکہ جب وہ آئے تھے غزوہ احد سے واپس تو یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم تمہیں ختم کر کے چھوڑیں گے, کیونکہ اس دفعہ تو تم لوگ بچ گئے ہو. ابو سفیان نے, اگر آپ کو یاد ہو, جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ بچ گئے, اگلی دفعہ تم لوگ نہیں بچو گے. تو انہوں نے کہا اچھا یہی موقع ہے, ہم بھی اپنی جو بھی دلی ہماری خواہشات ہیں وہ پوری کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. اسی طریقے سے یہود دوسرے قبائل میں بھی گھومے اور ان میں متعدد قبائل نے جنگ کرنی منظور کر لی. اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے. سارے کے سارے جو ہیں جمع ہو گئے اگینسٹ مدینہ کے اطراف میں مسلمانوں کے خلاف. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ بھئی وہ سارے جمع ہونے لگے مدینہ کے ارد گرد, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی جو ہے شمال کی جگہ کسی نے لے لی, کسی نے دوسرے جگہ, تو ایک ڈفرینٹ گروہ بن گئے تھے اگینسٹ مدینہ. لیکن اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مدینہ جو ہے 3 طرف سے جو ہے سراؤنڈڈ ہے پہاڑوں سے, ٹھیک ہے, جس میں والکینک سارے ماؤنٹنز ہیں اور ایک جگہ پہ وہ کھلا راستہ ہے. تو اب کس طریقے سے مسلمانوں نے کیا پلاننگ کی, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی مشاورت کی سب سے, اور آپ دیکھیں کہ مشاورت کی, مشورہ کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے, کیونکہ کسی کا بھی علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. مشورہ جو کرنا جو ہے ایک لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے, اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ہم آہنگی, اور ایک جو ہوتا ہے کہ اسٹرانگ نیٹ ورک آپ کا پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. اونرشپ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کانسیکوینسز, جو بھی رزلٹ آتا ہے اس میں پھر سب اس میں شامل ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی ایک آدمی پہ بلیم کر دیا جائے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ کیا. کیوں؟ حضرت سلمان فارسی جو ہے فارس سے آتے, فارس ایران. انہوں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایران میں جب ہمارے اوپر جب حملہ ہوتا ہے یا کبھی ہم جنگ کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں, خندقیں کھود دیتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈر اور دشمن کے آنے کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, سب نے یہ چیز بہت پسند کی کہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, کیونکہ عربوں کے اندر خندق کھودنے کا اور اس طریقے سے لڑنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے. اس پر سب نے اتفاق کیا. چنانچہ مدینہ کے مشرق, مغرب اور جنوب 3 اطراف سے لاوے کی چٹانیں ہیں, اس لیے اس طرف شمال کی جہت لشکر کے داخلے کے لائق ہے. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب حرہ, شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش 1 میل ہے. وہاں خندق کھود کر دونوں ہڑوں کو ملا دیا. مغرب میں یہ خندق صلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی. آپ نے ہر 10 آدمیوں کو جو ہے 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس خاص طور پہ غزوہ احد میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز نظر آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تم سب کام کرو, میں تو لیڈر ہوں تو میں خالی بیٹھ کے بیٹھوں گا, یا میں خالی دعائیں کروں گا, یا میں خالی بیٹھ کے تماشا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں جو ایک بہت ہی مشقت کا کام ہے خود ساتھ شامل ہے, اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے, اور ساتھ ساتھ کیا کرتے, رجز کرتے. رجز کیا ہوتا ہے؟ رجز ہوتا ہے اشعار پڑھنا. اشعار پڑھ کے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کرے تھے. حمید روایت کرتے کہ میں نے حضرت انس کو کہتے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں گئے تو مہاجرین اور انصار, یہ نوٹس میں آپ بتا رہی ہوں, سردی کے زمانے میں صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے. جن کے پاس غلام بھی نہ تھے جو ان کے لیے کام کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھتے
تو فرماتے کیا فرمایا، ان العیش عیشۃ الآخرہ فاغفر للانصاری والمہاجرہ، اے اللہ زندگی بے شک آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور اس کے جواب میں مہاجرین انصار نے کہا ہم ہیں وہی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک زندگی ہے تب تک لڑتے رہیں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کا اسٹرانگ ایمان تھا اسلام کے اوپر اور اللہ پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سمینا واطعنا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مٹی سے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بہت زیادہ بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن روا رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے، اگر اللہ تو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ ہمیں تسکین عطا فرما اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت ہمارے پاؤں جما دے، اور انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر یہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مصرعے میں اپنی آواز کو لمبا کر دیتے تھے، یعنی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے۔ لوگ جس پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور آپ جس پڑھتے لوگ جواب دیتے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص جاڑے کی شدت یعنی سردی کی شدت اور بھوک کی شدت، چنانچہ ہتھیلی بھر جوڑ لایا جاتا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنایا جاتا اور لوگ اسی کو کھا لیتے، یعنی سمیل کرتا ہوا جو تیل یا جو چربی ہوتی تھی اس میں وہ جو بنائی جاتی تھی تھوڑی سی، اور تمام صحابہ جو ہے وہ اسی کو کھاتے تھے۔ حالانکہ حلق پر اس سے گزرنا مشکل ہوتا، لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے، یعنی مشکل کام، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کھانا بھی نہیں ہے اور شدید سردی بھی ہے اور ایک حالات دشمن کا ڈر بھی ہے، اور اس میں بھی مسلمان آپ دیکھیں کہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں، اور ایک ایز اے لیڈر دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں، خود ساتھ کام کریں۔ یہ خود کام کرنا اور یہ سب کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی خاطر جس نے اپنے آپ کو اپنی جان دی ہوتی ہے نا، تو اس کو نہیں فرق پڑتا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں جیت گیا جنگ تو غازی، اور اگر مر گیا تو شہید، دونوں صورتوں میں میری جو ہے وہ جیتی جیت ہے مسلمان کی۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی آئیں، اب یہ نہیں تھا کہ خندق کے صرف، بہت سارے ایسے اس میں معجزات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں دکھائی۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی نبی کا کوئی ایک ان یوزول جو واقعات ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جب کوئی ایک عام انسان کو یا کسی بزرگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک ان نون کوئی ڈفرینٹ وہ کہتے ہیں نا کہ چیزیں ان کے سامنے پیش آتی ہیں تو وہ کرامات کرائی جاتی ہیں، وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامات ہوتے ہیں، رسول کا جو ہے معجزہ ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے بڑھ گیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کر لیں، چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کچھ بھی جو کچھ پیسے اور اسے روٹیاں پکائی اور بکری ذبح کی جسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھون لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے پاس صرف ایک بکری ہے، ان کا سارا رہن سہن اس بکری کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کر رہے ہیں اور اتنی بھوکا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو میرا مال اس وقت اس سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو اپنے مال کو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربان کر دیا۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی خندق سے واپسی کا ارادہ کرنے لگے تو ہم لوگ دن بھر کام کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تھوڑا سا گوشت بھونا ہے جو ہمارے پاس تھا اور اس کے ساتھ جو کی کچھ روٹیاں پکائی ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میرے ساتھ چلیں گے، لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اچھا، اور ایک منادی کو حکم فرما دیا کہ جس سے پورے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر چلو، سارے کے سارے 1000 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ساتھ لے کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، میں نے تو دل میں کہا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے جو کچھ پکایا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے لا کر رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہانڈی کو کھولنا مت اور اس میں سے نکالتے جانا، اور نکالتے گئے اور نکالتے گئے اور لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے،
حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے خوب پیٹ بھر کر اس سے کھانا کھایا. سبحان اللہ. اسے مسند احمد حدیث 15028. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کا حکم فرمایا تو کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹان درمیان میں حائل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک خندق کی کنارے پر رکھی اور کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھا کر مارا اور ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی. اس وقت حضرت سلمان فارسی وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے وقت ایک بجلی جیسی چمکی. پھر دوسری مرتبہ آپ نے یہی کہا اور دوبارہ سے اپنا ہتھیار مارا تو دوسری تہائی چٹان ٹوٹ گئی اور پھر ایسی بجلی جیسی چمک نظر آئی. پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور آپ نے یہی کلمات کہے اور تیسرا بھی ٹکڑا گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے اور اپنی چادر لی بیٹھ گئے. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لگا رہے تھے تو اس کے ساتھ ایک بجلی چمک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان تم یہ دیکھ رہے تھے؟ اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے یہ دیکھا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں نے ضرب لگائی تو کسرا اور جس کے نزدیک کی بستیاں ہیں اور بہت سے شہر میرے سامنے کر دیے گئے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جو لوگ اس جگہ موجود ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ ان شہروں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح فرمائے اور وہی وہاں کی غنیمتیں عطا فرمائے اور ہمارے ہاتھوں سے ان کے شہر ویران کر دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فرمایا کہ جس وقت میں نے دوسری چوٹ ماری تو کیسر اور اس کے نزدیک کے علاقے سب کے سب میرے سامنے کر دیے گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان شہروں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح فرما دے اور ہمیں وہیں کی غنیمتیں عطا فرما دے اور ہمارے ہاتھوں سے ان کے شہر ویران کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر فرمایا جس وقت میں نے تیسری چوٹ ماری تو میرے سامنے حبشہ کے شہر اور اس کی آس پاس کی بستیاں دکھائی گئی جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ترک اور حبشہ کے لوگوں کو اس وقت تک نہ چھیڑنا جس وقت تک وہ تم کو نہ چھیڑے یعنی تب تک حملہ نہ کرنا جب تک وہ تم پر حملہ نہ کرے. تو آج آپ دیکھیں یہ سب جگہ وہاں پہ آج بھی اسلامی مملکت ہے چاہے کہ آپ ایران دیکھ لیں اور باقی جو حبشہ اور ترکی اور یہ سب جگہ جو ہے آج بھی اسلامی مملکت ہے. اب یہاں سے حضرت جابر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے. اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا. پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق جن کی تعداد 1000 تھی اٹھ پڑے اور سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. پھر بھی ہانڈی بھرتی ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی. اس طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر آئے. اب وہ خاص کس کے لیے؟ اپنے ماموں کے لیے کھجور لے کر آئے. کبھی ہوتا ہے نا کہ اب آپ کے پاس تھوڑا سامان ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے لوگوں کو شاید دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کھجور مجھے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بچھا دی. سارے اہل خندق آتے گئے کھجوریں کھاتے گئے اور کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئی اور سب کھا کر چلے گئے مگر کھجور تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جاتی تھی یعنی اتنی کھجوروں کی تعداد بڑھ گئی. خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان ہوئی جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کو ضرب لگاتے گئے اور آپ نے کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ مجھے یہاں پر فارس اور کسرا یعنی یمن اور حبشہ اور ان سب کی وہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دے دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بہت زیادہ مشکل ہے تکلیف ہے ساتھ خوشخبریاں بھی ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں مجھے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا گیا نا تو ساتھ ہی خوشخبریاں دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دے. کہاں اتنا بڑا لشکر 4000 کا لشکر اور کہاں جو تھوڑے سے مسلمان ہیں ان کے خلاف. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. کامیابی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. چاہے آپ اپنی عام زندگی میں کسی چیز کے لیے اللہ کے خاطر محنت کریں آپ اپنی کسی بھی کلاس میں جاتے ہیں اللہ کے خاطر دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو محبت اور جو اللہ تعالیٰ سے قربت ہوتی ہے اور جو آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے. رزق کمانے کے لیے جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو کیا مثال دی گئی ہے؟ پرندوں کی مثال. جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان کے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن اللہ ہی وہ ہے کہ جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ہی از اے پرووائڈر.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے. تو اسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ اپنی کوشش کرتا ہے, پھر کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور اصل چیز کیا ہے کہ انسان کوشش کر کے اللہ پہ پوری امید رکھے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید؟ بھٹکا ہوئے. اب جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں اور سبب اختیار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سب سے زیادہ تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے, تمام بنی نوع انسان میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ مشقت کریں, ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی کہ آپ بس گھر میں بیٹھے آپ کو کامیابی گھر میں مل جائے گی. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ جبریل اور خالی اگر میکائیل کو بھیج دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری وہ جو صدوم کی پوری بستی کو اٹھا کے انہوں نے جبریل علیہ السلام نے اپنے پڑ کی نوک پہ تباہ کر دی گئی. ٹھیک ہے, وہ جو بلیک جو ہے کیا ڈیڈ سی کے قریب جو پوری بستی جو قوم لوط تھی. تو the thing is that اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کبھی بھی مشقت سے تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو جب پھر وہ نعمت آپ کو حاصل ہوتی ہے نا اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. لیکن جس چیز کے لیے آپ محنت نہیں کرتے اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ دیکھیں وہ قدر نہیں ہوتی. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو خود مال کماتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس مالدار شخص کے بچے ہوتے ہیں. کون زیادہ اپنے پیسہ بچا بچا کے رکھتے ہیں؟ جو خود کماتا ہے. بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں مفت آیا بس اڑا دو. آپ جب اپنے بچوں کی جو بھیجتے ہیں اسکول کی فیس تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کتنی بچا بچا کے آپ اس بچوں کی فیس دے رہے ہیں. بچوں کو کیا اس چیز کی اتنی قدر ہوتی ہے جتنے ماں باپ کی محنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جب مشکل سے مشقت سے مشکل حالات سے جب آپ گزرتے ہیں تو جو وہ نعمت ملتی ہے اس نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے. اور پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ محنت اور مشقت کرنے سے مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ جب تکلیفیں دیتا ہے تو اس کے بدلے یا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات رک گئے ہوتے ہیں, ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دین یاد رکھیں قربانی کے ساتھ ہے, علم قربانی کے ساتھ ہے. آپ سب نے میں اس میں ایک اور بات لمبی ہو جائے گی. اس دن کسی نے علم حاصل کرنے پہ میں نے وہ قصہ ڈالا تھا نا, آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی تھی. یس آئی ڈیڈ پٹ دیٹ ویڈیو. کیا آپ دیکھیں کہ علم اگر کسی شخص نے حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کی جو لاش ہے اس کو کیا قدردانی کی گئی ہے اور اس کو کیا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. یہ ایک انسان کے کرامات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا اور پھر کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو بس پھر تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی بہت عبادت کرنے والے لوگ کافی ہیں اللہ کے پاس. خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 لشکر لے کر آئے. ٹھیک ہے, قریش کا 4000 کا اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹیں. ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا. انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجتمع السیال پر پڑاؤ ڈالا اور دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10,000. احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے. مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10-11 میں فرماتے ہیں, جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے, اوپر سے یعنی اہل نجد اور نیچے سے اہل مکہ, اور جب نگاہیں کج ہو گئی, دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. ہم سب نے سورہ احزاب میں یہ آیات پڑھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن میں فرماتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا, جیسے کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب اہل ایمان ان جتوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا, اور اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس حالت ان کے جذبے اور ایمان اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ہے کہ جن کا سچا ایمان ہوتا ہے جب ان پہ تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ الفاظ کتنے خوبصورت ہے کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا کہ یہی آزمائشیں آئیں گی اور یہی شہادت کے درجات ہمیں ملیں گے, اور وہ اس چیز پہ بھی خوش تھے. آج ایسی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی آج ہمارے پاس ایسی مدد؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم تو صرف دنیا کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں موت سے نفرت اور دنیا سے محبت ہو جائے گی، اور تم کیا ہوگے، خاک کو خاک یا خاش و خاک کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی ایک تنکوں کی طرح تمہاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے، اس کا کہ ہم دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی دین کا تو علم ہوگا لیکن تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ کیا ہے؟ اقتدار، مال، جاہ، لوگ اس کو تعریف کریں، بس اسی چیز کے اندر ہم سٹک ہو گئے۔ ہم دشمنوں کو راضی کر کے سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جائیں گے، نہ پہلے یہ دوست تھے، نہ بنی اسرائیل کا پورا ہم قصہ قرآن میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا قصہ ہی انہیں کا سنایا ہے، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمیشہ تک یہود ایسی رہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں آئے۔ فرق کیا ہے؟ ہم جب خود ہمارا گھر اندر سے مضبوط ہوگا نا تو دشمن کبھی بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن جب ہم اپنے گھر کے اندر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوں گے اور دل جو ہے پھٹے ہوئے ہوں گے تو دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا ہمیشہ۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو جب بھی زوال ہوا اس کی مین ریزن کیا تھی؟ آپس کا بٹاؤ، آپس میں جڑ رہے ہوئے نہیں تھے، یونٹی نہیں تھی، اور آپس میں جب وہ بٹ گئے دشمن اس کا فائدہ اٹھائے۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب کا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے مینٹل سوچ کا فرق، ایک طرف کتنی پازیٹیو سوچ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ نیگیٹو سوچ۔ یہ کیا؟ کیونکہ منافق کس چیز سے ڈرتا ہے؟ جان جانے سے سب سے زیادہ، اس کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ جب تکلیف آئے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان پہ سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں کی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تکلیف آئے گی ہم کیا کریں گے؟ بعد میں ہم ریگریٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جب دین پڑھنے کے بعد اتنی سمجھ ہو ہی گئی ہے اب اتنی کہ بھائی اب افسوس ہوتا ہے کہ ہو میں نے کیوں ایسا کر دیا، لیکن اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ پہلے تو آزماتا ہے پھر نوازتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے۔ اور جنت کا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے۔ اس پہ جتنا میرا اور آپ کا ہم سب کا یقین مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر ہم کسی بھی چیز میں عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم سب اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارا عمل کہاں ویک ہے، کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایمان مضبوط نہیں ہے۔ انسان بیسیکلی کمزور ہے، کمزور ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گر کے کھڑا ہو جاتا ہے، دوبارہ سے جڑ جاتا ہے، اور منافق جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونیٹیز دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ نہ ہم اپنے ماضی کو بدل سکتے ہیں اور فیوچر کے بارے میں تو ہم سے غائب کے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مخفی ہے ہم سے، تو ہم کس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ صرف اپنے پریزنٹ کو، آج کو۔ تو ہم سب اپنے آج کو بہتر بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا کل بھی بہتر کر دے اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بھی ہمیں معاف کر دے جو ہم نے غلطیاں کی تھی۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن ام مکتوم کو مقرر کیا، ایک نابینا صحابی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کام لے رہے ہیں، یعنی جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے کام لیتا ہے۔ عورتوں بچوں کو گھڑیوں میں محفوظ کیا، پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل سالہ کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں کفار کے درمیان حائل تھی۔ ادھر مشرکین نے قراریابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چوڑی سی خندق ان کے مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر ہوشکار رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ خندق پار کر سکے۔
لیکن مسلمانوں نے ان پر تیر برسا برسا کر انہیں خندق کے قریب نہ آنے دے رہے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک گروہ کو وہاں پہ متعین کیا تھا کہ جیسے وہ قریب آئے تو ان پہ تیر برسائی جائے، تاکہ وہ، کیونکہ وہ ورنہ وہ کیا کرتے، وہ کود جاتے اور پار کر جاتے، یا پھر کیا کرتے مٹی ڈال کے، جو مٹی نکالی گئی تھی وہی واپس ڈال کے برابر کر دیتے، راستہ بنا لیتے۔ مجبوراً مشرکین کو مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، یعنی چاروں طرف، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے، خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے مقابل موجود تھے، تیروں اور پتھروں سے ان کا مستقبال کرتے۔ مشرکین نے کئی بار زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں فوت ہو گئی اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد بھی انہیں ادائیگی کا موقع نہ مل سکا۔ یاد رکھیں اس وقت نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں جب نماز خوف ہو گئی تھی تو پھر آپ چلتے ہوئے بھی، یعنی آپ اگر دشمن کی طرف جا بھی رہے ہیں تو چلتے ہوئے بھی آپ نماز خوف پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دشمن کے ساتھ لڑائی میں پڑھی جا سکتی تھی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے، جن میں عمر بن عبد الود، اکرمہ بن ابی جہل، درار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد الود نے، ود کہتے ہیں نا جو یاد ان کے بتوں کا نام ہوتا تھا، ود اسی سے ہے، اسی کا بیٹا، یعنی ود کا غلام عبداللہ، ہمارا تو ہم مسلمان عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبد ود ہے، نے مبارزت کے لیے للکارا۔ وہ بڑی جری اور سفاک تھا۔ حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا، باقی مشرکین بھاگ نکلے۔ وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کی شہرت کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو اس لیے انہیں زندہ رکھ، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا تھا مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، یعنی بنو قریظہ نے جو دھوکہ دیا تھا اس سے جو ہے میں ان کو بدلہ لے لوں۔ ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا، ان کی شہادت کے بارے میں۔ سعد بن معاذ، یاد رکھیں کہ یہ انصار کے سب سے بڑے سردار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اس وقت بھی ہوا تھا نا، سعد بن معاذ آئے تھے اور انصار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کا بہت رتبہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے نکلی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عورتیں بھی جنگ میں جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر گئے، انہوں نے لوہے کی ذرہ پہن رکھی تھی، اس سے ان کے اعضاء باہر نکل رہے تھے۔ اعضاء کیسے باہر نکل رہے تھے؟ کیونکہ ان کی اتنی اسٹرانگ باڈی اور لمبے چوڑے تھے تو اس کی وجہ سے ذرہ چھوٹی تھی تو سارے اعضاء جو ہے باہر نکل رہے تھے ان کے، جن کے متعلق مجھے اندیشہ ہوا ہونے لگا، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے، سبحان اللہ۔ وہ میرے قریب سے گزرے، یہ رجز اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر انتظار کرو، لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو وقت پر آ جائے۔ اس کے بعد وہاں سے کہتے ہیں میں اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی، دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم کیوں یہاں آئی ہو؟ بخدا تم بڑی جڑی ہو، تم اس چیز سے کیسے بے خطر ہوگی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ لے جائے؟ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حتیٰ کہ میں نے تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
اسی دوران اصحابی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، یعنی وہ جو تھے نا شخص جن کے سر کے اوپر کچھ چیز تھی، تو وہ کون تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے اے رے عمر، آج تو تم نے بہت ہی حد کر دی، اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے، کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے؟ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا تھا تیر برسانے لگا، کہنے لگا یہ نشانہ روکو، میں ابن ارقا ہوں۔ وہ تیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی رگ میں لگا اور اسے کاٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف اور آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا زخم بھر گیا، اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ واپس چلے گئے، عینہ بن بدر اس کے ساتھی نجد چلے گئے، بنو قریظہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا خیمہ مسجد میں سعد کے لیے لگا دیا، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ کا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کی مسجد کے اندر جو ہے ایک خیمہ لگا دیا جائے جس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو رکھا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس چیز سے یہ جو بات ہے نا یہاں پہ، اس کی وجہ سے جو علماء کہتے ہیں کہ مجبوری کے تحت کہ اگر کہ کوئی عورت پیریڈز کے دوران مسجد جاتی ہے، عورتوں کی اس میں جہاں پہ 5 وقت نماز نہیں ہوتی تو وہ جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں ہی تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ رکھا گیا تھا جبکہ ان کا خون بہہ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، غبار جن کے دانتوں پر اپنے آثار دکھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اتار کر رکھ دیا ہے؟ اللہ کی قسم ملائکہ نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے اور ان سے قتال کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی اور لوگوں میں کوش کی منادی کر دی اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو غنم پر ہوا جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس رہنے والے پڑوسی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس کوئی گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سے دہیہ قلبی گزر کر گئی۔ دراصل دہیہ قلبی جو ہے کی داڑھی، دانت اور چہرہ سے جبرائیل علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، تو انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو لیکن باقی لوگ کیا سمجھے کہ وہ دہیہ قلبی تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قریب پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہ محاصرہ سخت ہو اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے اس پر مشورہ مانگا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ انہیں ایک گدھے پر سوار ہو کر لایا گیا جس پر کھجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو عمر، یہ تمہاری حلیف آزاد کردہ غلام اور کمزور لوگ ہیں اور جنہیں تم جانتے ہو، لیکن وہ انہیں کچھ جواب نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اب وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں سواری سے اتارو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہمارا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اتارو۔ لوگوں نے انہیں اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو افراد قتل کر دیے جائیں، ان کے بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال و دولت تقسیم کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ نے دعا کی اللہ اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس واپس بلا لو۔ قبل ازیں وہ درست ہو چکے تھے اور صرف ایک بالی کے برابر زخم نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ دعا کرتے ہی وہ زخم پھوٹ پڑا اور وہ اپنے خیمے میں واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو یعنی جو خیمہ لگوایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کی دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کی رونے کی آواز سن رہی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتی تھی کہ حضرت عمر رو رہے حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ حضرت سعد بن معاذ کے لیے، کیونکہ وہ اپنے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم تر تھے اور سب سے زیادہ طویل تر بھی تھے، اور یہ لوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپس میں رحم دل ہیں۔
علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا اماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، یعنی جب سعد بن معاذ کی حالت یہ تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے تھے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی وجہ سے عرش لہلہانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے وہاں آنے پر اتنی خوشی تھی۔ ایک اور بھی ان کی شہادت ہے، قصہ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جب سعد رضی اللہ عنہ کے رگ میں بازو کی رگ میں زخم لگا وہ بڑھ گیا تو لوگوں نے ان کو رفیدہ نامی عورت دیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ اب اس سے کیا بات پتہ لگتی ہے کہ عورت بھی ڈاکٹر ہو سکتی ہے، نرس جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گزرتے تو پوچھے شام کیسے گزری، جب صبح کے وقت آتے تو کہتے صبح کیسی گزری، وہ اپنی صورتحال واضح کرتے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے وہاں سے منتقل کر دیا اور انہیں اٹھا کر بنو عبد الشہل کے گھروں میں لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے، انہوں نے بتایا کہ انہیں لے گئے ہیں، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، ہماری چادریں گردنوں سے گرنے لگی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تھکا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں، حضرت صاحب بن معاذ کو، جیسا کہ ہم سے پہلے حنزلہ کو غسل وہ دے چکے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کردار تھا ان صحابہ کا کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے کنسرن ہے کہ کہیں وہ ہم سے پہلے نہ غسل دے دیں فرشتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ویل ان امک، تیری ماں کی ہلاکت اور غم کی وجہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے ماں سوائے ام سعد کے، کیونکہ ام سعد کا جو درجہ تھا یعنی سعد رضی اللہ عنہ کو وہ بہت بڑا تھا، تو صرف ان کی ماں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ واقعی ان کے لیے رونا بھی جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ پھر ان کی میت کو لے کر نکلے، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا سعد کی میت بہت ہلکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلکی کیوں نہ ہو، کثیر تعداد میں فرشتے اترے، اتنے فرشتے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوئے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ رضی اللہ عنہ کی میت کو اٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تعداد بھی بتلائی، صحابی کہتے ہیں مجھے یاد نہ رہی، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں میں ایسے شامل کرے کہ جن کا یہ کردار ہوتا ہے کہ فرشتے کس طرح بڑھ چڑھ کے ان کے جنازے کو لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار حئی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس جا کر بڑے ڈھنگ سے ایشگنی پر آمادہ کیا، یعنی ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ اپنا وعدہ توڑ دیں۔ چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش و مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یعنی بنو قریظہ کا تو ایک وعدہ تھا مسلمانوں کے کہ وہ نہیں لڑیں گے، اب جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو اب مدینہ کے بچے عورتیں کمزور وہ ایک دم اوپن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ راستہ کھلا ہوا ہے ان کا حملہ کرنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس کی خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ پایا، انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، یعنی ان کی برے کلمات کے، کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا عزل وقارہ، یعنی جس طرح عزل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی اس طرح یہود نے بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ آ گئی، ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب نگاہیں کج ہو گئی، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش تھی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرہ کے خزانے کھائیں گے، اور ہاں یا یہاں پر یہ حالت ہے کہ پخانے کے لیے نکلنے کی بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض منافقین نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک اور گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ ایک اور فریق نے بھاگنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے لیے یہ لیا کیا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں ہے، جبکہ وہ خالی نہیں تھے۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ وہ ایکسکیوزز بتائے گئے ہیں کہ ڈفرینٹ گروہ جو منافقین کے تھے انہوں نے کیا کیا، ایکسکیوزز پیش کیے جنگ میں شامل نہ ہونے کے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو سخت رنج و قلق ہوا۔ آپ نے چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے گئے۔ اتنا غم ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دی۔ آپ نے چاہا کہ عوینہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے 1/3 پھل پر مصالحت کرے، یعنی ان سے معاہدہ کر لے، ٹریٹی کر لے اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے منظور نہیں کیا اور کہا جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب یہ لوگ ایک دانے کی بھی تمنا نہیں کرتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ہمیں آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے تو ہم اپنا مال ان کو دیں گے؟ واللہ ہم تو صرف تلوار ہی دیں گے۔ اس پر آپ نے دونوں کی راہوں کو درست قرار دیا، یعنی ان کو جنگ کرنا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان سے کوئی بھی معاہدہ نہیں کریں گے۔ احزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ۔ اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ ابھی حالت اسی سنگین مرحلے سے گزری تھی کہ خدمت نبی میں نعیم بن مسعود اشجعی حاضر ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں سارے راستے بند ہیں اللہ ایک آدمی بھیج دیتا ہے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہو گئے جب لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، کہاں سے اللہ غیر سے دروازہ کھول دیتے ہیں اور راستہ نکال دیتے ہیں، کہاں سے مدد آ جاتی ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، لہٰذا مجھے کوئی حکم دے۔ آپ نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تم ایسا کرو بہتر جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے، یعنی جنگ میں ایسے کام کرنے کی اجازت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت نعیم بن قریظہ کے ہاں پہنچے، حضرت نعیم بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اعزاز اور اکرام کیا، یعنی کیونکہ ان کی بنو قریظہ کے ہاں بہت زیادہ عزت تھی اور قریش کے ہاں بھی بہت عزت تھی، تو جب یہ گئے تو انہوں نے بہت ان کو ویلکم کیا، عزت سے بٹھایا۔ حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاص ہے، اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا بنو قینقاع بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال و دولت ہے، آپ لوگ یہاں سے کہیں اور تو جا نہیں سکتے، جبکہ ان کا علاقہ مال و دولت، عورتیں، بال بچے دور دراز ہیں، انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ آپ کے علاقے کی راہ لیں گے، ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، وہ جس طرح چاہیں آپ سے انتقام لیں۔ سمجھ یعنی کتنا ایک زبردست قسم کا وہ ہے نا۔ اب یہ سن کر ان کو ایک دم سے چونک پڑے، کیونکہ جہاں بیوی بچے اور وہ آ جاتا ہے پھر انسان کی وہ نیت وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نے کہا جب تک وہ اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ رہے، یعنی کوئی ایز اے سیکیورٹی کچھ آدمی اپنے نہ دیں، آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، یعنی آپ جنگ کے ساتھ نہ جانا۔ انہوں نے کہا بہت درست رائے لی، بہت ہی درست رائے آپ نے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا، ان کے سرداروں کے ساتھ اکٹھا ہو کر کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے آپ سے کتنی محبت اور خیر خواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں، اور انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت نعیم نے کہا بات یہ ہے یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی اور اس پر وہ نادم ہیں، انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کر لیا، یعنی ان سے معاہدہ کر لیا، ٹریٹی کر لیا کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمال لے کے ان کے حوالے کر دیں گے، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ جو ہے چوکنا رہیں، اور اگر وہ آپ سے یرغمال طلب کریں تو ہرگز نہ دیں۔ اس پر غطفان کے پاس جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔
चुनाचे अबू सुफियान ने बनु कुरैज़ा के पास एक वक्त भेजा कि कल जंग की जाए। बनु कुरैज़ा ने कहा एक तो कल सनीचर का दिन है। सनीचर का दिन कौन सा होता है? ठीक है, और वो क्या होता है यहूद के लिए? इबादत का दिन। और हम पर जो अजाब आया था इस दिन हुक्म शरीयत से तजावुज करने के सबब आया था। दूसरा, आप जब तक हमें कुछ माल ना देंगे हम आपके साथ जंग में शिरकत नहीं करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप हमें छोड़कर अपने इलाकों में रह लें। इस पर कुरैश और गतफान ने कहा वल्लाह नहीं ने सच कहा। और कुरैश ने यहूद को कहलवा भेजा कि हम आपको कोई यरगमाल ना देंगे, आप लोग जंग के लिए निकल पड़े। इस पर यहूद ने कहा वल्लाह नहीं ने सच कहा। इस तरह फरीकैन के हौसले टूट गए और इनमें फूट पड़ गई। अब आप देखिए फूट पड़ने का मेन रीजन क्या होता है? एक दूसरे के बारे में बुरे शक व शुबात। किसी भी घर में, किसी भी मुल्क में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जब भी उसकी तबाही जो होती है ना, एक जब उनके अंदर यूनिटी नहीं रहती। और वो यूनिटी क्यों नहीं रहती? जब एक दूसरे के लिए दिल साफ नहीं होते और शक व शुबात पैदा हो जाते, यही इनके अंदर बदगुमानी। इस दौरान मुसलमान ये दुआ कर रहे थे अल्लाह मुस्तरातिना व आमिर रातिना। अब ये दुआ करते होते हैं हर रोज सुबह शाम कि अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा और हमें खतरात से मामून कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से ये दुआ फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा मुंजिल किताब सरी अल हिसाब अहज़िम अल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहिम वज़लज़िलहुम। अल्लाह किताब उतारने वाले और जल्द हिसाब लेने वाले इन लश्करों को शिकस्त दे दे। अल्लाह इन्हें शिकस्त दे दे और झंझोर कर रख दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और मुशरिकीन पर तुंद हवाओं और फरिश्तों का लश्कर भेज दिया जिसने इनको हिला के रख दिया, इनके दिलों में रोब डाल दिया, इनकी हांडियां उलट दी, इनके खेमे उखाड़ दिए। कड़कड़ाती सर्दी ने अलग मारी और इनकी कोई चीज अपनी जगह ना रह सकी। चुनाचे इन्होंने कूच की तैयारी कर ली। अब यहाँ पे इनका एक यहाँ पे किस्सा है कि जो इधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को इनकी खबर के लिए भेजा। ठीक है, अब आप देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क्या किया, हज़रत हुज़ैफा को भी भेजा कि जाके मुखबरी करके आए कि दुश्मनों की क्या इस वक्त हालत है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम हमने ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में इशा की नमाज पढ़ी और हमारी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कौन आदमी जाकर दुश्मनों के हालात का जायजा लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वादा किया कि अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ क्योंकि सख्त सर्दी, डर, खौफ, दुश्मन का कत्ल करने का, हमला करने का, कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नमाज पढ़ाई और फिर हमारी तरफ मुतवज्जो होकर वही ऐलान किया। इस मर्तबा फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। फिर भी शिद्दत खौफ और भूख और सर्दी की शिद्दत में कोई खड़ा ना हुआ। जब कोई खड़ा ना हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। हज़रत हुज़ैफा कह रही हैं इस वक्त मेरे लिए खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जाओ और देखो कि दुश्मन के क्या हालात हैं और वापस हमारे पास आने तक कोई नया काम ना करना, यानी कोई कुछ ना करना, बस सिर्फ मुखबरी करके आओ। चुनाचे मैं चला गया और दुश्मन के लश्कर में घुस गया। वहाँ हवाएं और अल्लाह के लश्कर अपने काम कर रहे थे और इनकी कोई हंडिया, आग और खेमे ठहर नहीं पा रहे थे। ये देखकर अबू सुफियान बिन हर्ब खड़ा हुआ, कहने लगा ए कुरैश, हर आदमी देख ले किसके साथ कौन बैठा है, कहीं कोई जासूस ही ना हो। इस पर मैंने अपने साथ बैठे हुए आदमी का हाथ पकड़ा और कहा तुम कौन हो? इससे बता मैं फलां बिन फलां। फिर अबू सुफियान कहने लगा ए कुरैश, बखुदा इस जगह तुम्हारे लिए मजीद ठहरना अब नामुमकिन नहीं रहा। मवेशी हलाक हो रहे हैं, बनु कुरैज़ा ने हमसे वादा खिलाफी की है और हमें इनकी तरफ से नापसंदीदा हालात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवा से जो हालात पैदा हो गए हैं वो तुम देख ही रहे हो। अब कोई हांडी ठहर नहीं पा रही, आग नहीं जल रही, खेमे अपनी जगह नहीं खड़े हो रहे, इसलिए मेरी राय तो ये कि तुम लोग वापस रवाना हो जाओ और मैं भी वापस जा रहा हूँ। ये कहकर इसने घोड़े की तरफ चल पड़ा और जो रस्सी से बांधा तो इस पर सवार होकर एड़ लगाई तो वो 3 बार उछला, लेकिन जब इसने रस्सी छोड़ी तो वो खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि कोई नया काम ना करना जब तक मेरे पास वापस ना आ जाओ। मैं चाहता तो तीर मारकर इसे कत्ल कर सकता था। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस रवाना हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपनी किसी ज़ौजा मुहतरमा की बालों से बनी हुई चादर में खड़े नमाज पढ़े थे। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे पर ही बुला लिया और चादर का एक कोना मुझ पर डाल दिया, फिर रुकू और सजदा किया, जबकि मैं खेमे में ही रहा।
جب سلام بھیج چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، اور بنو غطفان کو جب پتہ چلا کہ قریش نے کیا 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 تو وہ اپنے علاقے کو واپس لوٹ گئے۔ حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا، وہ کفار کے محاذ کے اندر گھس گئے، واپس آئے، انہیں وقتاً سردی نہ لگی بلکہ انہیں محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کے طرف کا میدان جنگ صاف ہے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا، اور اس جنگ کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی-قعدہ میں ہوئی۔ یہ مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام پر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اعداء اسلام کی سب سے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے نامراد کیا، اور ان کی کوشش ان کے سینوں پر دے ماری گئی، اور ان کی طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، الان نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ یعنی ابھی تک تو انہوں نے کیا تھا، اب اس کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے۔ تو یہ تھی پوری غزوہ خندق۔ کتنے لیسنز ہیں، بہت سارا، چونکہ میں چاہ رہی تھی کہ غزوہ خندق کو کمپلیٹ کر دوں، کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں، جو مشکلات، جن واقعات سے گزرے ہیں، اس تمام مشکلات کے بعد آج ہم تک یہ دین پہنچا۔ اگر وہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے تو ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی، جو مشکلات اٹھائیں، اور آپ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ بہترین کرم کون سے ہیں؟ پہلے 3، جس میں سب سے پہلے صحابہ کا دور، اور سب سے بہترین لوگ تھے۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا تو ان کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا، اس کی طور پہ چن دیا۔ اور جب پھر دوبارہ سب لوگوں کے دلوں کو جانچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پہ چن لیا۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور ایک صحابہ کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ ان کے بارے میں کوئی اپنے دل کے اندر کوئی بھی برا خیال لانا، کوئی بری بات کہنا، برے کلمات کہنا، ان کے کسی بھی ایکٹ کے اوپر شک کرنا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا، اگر ان کے آپس میں بھی ان کے درمیان کوئی بھی اگر کسی چیز پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوا تھا یا کوئی ناراضگی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو وی آر نو ون کہ ہم ان کو بیٹھ کے ان کے بارے میں جج کریں یا ان کو کسی بھی الفاظ سے ان کے درجے کو کم کریں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔